واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه الذين اوفوا عهده. احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار اور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مسجد رضا مجتبی میں ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے سنت کی روشنی میں. سبحان اللہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو مقام رسالت اور مقام نبوت کے مزید عدد کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گستاخیوں کا دروازہ بند کرنے کی ہمت عطا فرمائے. گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے یہ سماعت کیا ہے کہ جو شخص معاذ اللہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن مجید برہان رشید کی نصوص قطعیہ سے اس کا جو حکم ثابت ہے وہ اس کے واجب القتل ہونے کا ہے، چونکہ اس نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا ہے اور قرآن مجید میں فساد فی الارض کا جو مرتکب ہو اس کی سزا کو قتل بیان کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ آیات قرآن مجید سے اس مسئلہ کو بیان کیا گیا. یہ بات ازر من الشمس ہے کہ شریعت مطہرہ نے مختلف جرائم سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے حدود کا نظام وضع کیا. مثلا چوری کے خاتمے کے لیے چور کا ہاتھ کاٹ دینا، یہ اس کی حد ہے، حد روکنے والی ہوتی ہے. تو جب کسی کا ہاتھ کٹے گا تو باقی رک جائیں گے. توہین رسالت کا جو جرم ہے اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے شریعت میں ایسے مجرمین کی جو حد بیان کی گئی ہے وہ قتل ہے. اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساقط نہیں ہوتی. حدود کے بارے میں ساری کی ساری تفتیش ثبوت کے لحاظ سے رکھی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحدود تندرع بالشبہات، حد شبہ کی بنیاد پر اٹھا دی جاتی ہے، لیکن جب حد کے ثبوت کا تقاضا پورا ہو جائے تو پھر حد ساقط نہیں ہوتی، نافذ ہوتی ہے. شبہ نہ رہے کہ مجرم خود اس کا اعتراف کر لے یا گواہی کا نصاب پورا ہو جائے تو پھر حد ثابت ہو جاتی ہے. ثابت ہو تو پھر ساقط نہیں ہوتی. مجرم 1000 بار کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن حد ضرور نافذ ہوگی. اس کی مختصر سی مثال، سینے پاک دامن عورت پر الزام لگایا زنا کا اور پھر 4 گواہ نہیں پیش کر سکا تو اب اس شخص پر شریعت میں حد قذف لگائی جائے گی کہ 80 کوڑے اس کو لگیں گے. فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگیں گے. کہ یہ کیوں 80 کوڑے رکھے گئے؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو بھی اٹھے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دے. 80 کوڑے حد بنی. تو اب کوئی شخص اگر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اس عورت سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو شریعت کہے گی کہ حد ضرور لگے گی خواہ تم توبہ کرو یا نہ کرو. حد ساقط نہیں ہوگی. 80 کوڑے لگیں گے خواہ وہ توبہ کرے یا نہ کرے. یہ ایک عام خاتون کا حق تھا جو پادشاہ ہے، اس کی عزت کے لیے 80 کوڑے جب رکھے گئے تو توبہ کی بنیاد پر 80 کوڑے ساقط نہیں ہوتے،
ان میں سے ایک بھی ساکت نہیں ہوتا، 80 پورے لگا جاتے. تو کہاں ایک خاتون کی عزت اور کہاں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. آپ کے بارے میں آپ کی گستاخ کی جو سزا قتل ہے وہ حد ہے. اگر ثابت نہ ہو، شبہ ہو، وہ الگ بات، لیکن جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوگی. بے شک وہ توبہ کرے، بے شک وہ جو کچھ کہے، اس کی حد اس پر ضرور لگے گی. اور اس وجہ سے ایک مسلمان نے اگر ایسا جرم کیا تو وہ مرتد قرار پایا. عام مرتد اور اس مرتد میں فرق ہے. کچھ لوگوں کو اس میں بھی غلطی لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری شریعت مطہرہ میں، حدیث شریف میں، ہماری فقہ میں مرتد کے لیے 3 دن کی مہلت ہے کہ 3 دن اس کو دیے جائے. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سر اتار دیا جائے. اگر وہ واپس آ جائے اسلام میں تو ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کا سر اتار دیا جائے گا. یہ عام مرتد ہے جو ویسے دین کو چھوڑ گیا، کسی نے لالچ دیا، پیسے دیے، اس نے کہا میں عیسائی بن جاتا ہوں، میں یہودی بن جاتا ہوں. اس کا جرم سنگل ہے کہ اس نے اسلام چھوڑا ہے. لیکن جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس کا جرم کئی گنا اس سے زیادہ ہے. اس نے اسلام بھی چھوڑا ہے اور اس نے ساتھ سب سے بڑی شخصیت کی بے ادبی بھی کی ہے. اب اس کو عام مرتد کے کھاتے میں رکھنا کہ جیسے اس کے لیے گنجائش تھی ایسے اس کے لیے بھی گنجائش ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر معاذ اللہ تجاوز ہے. جس شخص نے توہین رسالت کی اور مرتد قرار پایا، اس کو یوں سمجھو جیسے وہ مرتد بھی ہوا اور مرتد ہونے کے ساتھ اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کر دیا. اب ارتداد علیحدہ معاملہ ہے، قتل والا جرم علیحدہ. ارتداد کی گنجائش اب اس کو قتل سے نہیں بچائے گی کہ یہ خود قاتل ہے مسلمان ہے، اب اس کو قتل کر دیا جائے. تو یاد رکھنا، ایک مسلمان کے قتل سے امت کے جذبات یوں نہیں بھڑکتے جتنا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دینے سے بھڑکتے. تو جو مرتد ہے یہ محض ایک انسان کا قاتل ہی نہیں ہے، ارتداد کے ساتھ اس کا جرم قتل سے کہیں زیادہ ہے. اس واسطے اس مرتد کے لیے جو نبی علیہ السلام کو گالی کی وجہ سے مرتد ہوا، اس کے لیے 3 دن تو کیا 3 گھنٹے بھی نہیں دیے جائیں. اس کو تاخیر نہیں دی جائے، اس کے لیے مہلت نہیں ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے معافی کا تصور ہی نہیں ہے. اس کے لیے اس کی سزا قتل حدن ہے جو ہر حال میں اس کو دی جائے گی. اگر اس میں کوئی ڈیلے کرتا ہے تو وہ کرنے والا مجرم قرار پائے گا. شریعت مطہرہ میں اس کی وضاحت نصوص کی شکل میں موجود ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اس مسئلہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کیونکہ بڑا تفصیلی موضوع ہے تو چند احادیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4638 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ کے قتل کا حکم دیا. 4038 یعنی 4038 نمبر ہے. اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس میں باقاعدہ باب ہے، باب و قتل ابی رافع، ابو رافع کے قتل کا باب. اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتن الی ابی رافع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ چند صحابہ پر جو مشتمل تھا ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. اور ان میں جو امیر تھے ان کا نام حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے. اس کا جرم اگر شرک ہوتا تو مشرک اور بھی تھے، اس کا جرم اگر کفر ہوتا تو کافر اور بھی تھے. اس کا جرم جو تھا وہ توہین رسالت تھا. توہین رسالت کی بیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ اس کے لیے بھیجا. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستہ بھیجا تو کیا اس سے امت کو حکم کا پتہ نہیں چل رہا کہ سرکار کس کام کے لیے بھیج رہے ہیں؟
اور یہ دستہ گیا، انہوں نے کام کیا، اور آگے حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے جرم کی وضاحت ہے، اس ابو رافع کے جرم کی، کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا گیا۔ آج نام نہاد لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ توہین رسالت کا جرم نہیں تھا، کوئی اور جرم تھا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بخاری شریف میں موجود ہے، کان ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو رافع کا جرم اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ابو رافع مجرم تھا توہین رسالت کا، تو وہ اس کا کافر و مشرک ہونا وہ علیحدہ معاملہ، اس کے علاوہ لوگ بھی تھے، مگر ان کے لیے جو نبی علیہ السلام نے اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے اور صحابہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر کے آؤ، تو ساتھ یہ واضح کیا گیا کہ اس کا جرم ہے توہین رسالت۔ ایک کافر ہے، چپ کر کے رہے، بک بک نہ کرے شان رسالت کے خلاف، اس کا معاملہ اور ہے، لیکن جو ایسا کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے صحابہ کو تیار کیا، ان کو بھیجا۔ اب کوئی عقل مند بندہ اس حدیث سے یہ کہے کہ حکم ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے، حکم پھر کس چیز کا نام ہوتا؟ اگر سرکار دو عالم نہ بھیجتے، ویسے فرما دیتے، حکم تو پھر بھی ثابت تھا کہ اس قسم کا میرا اگر گستاخ مل جائے تو اس کو قتل کر دو، حکم تو پھر بھی ثابت تھا۔ یہاں تو باقاعدہ ان کو بھیجا ہے اور پھر ان کی نگرانی بھی کی ہے، ان کے اجر کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور یہاں جس وقت ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے صحابہ گئے ہیں، انصار کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمراہ تھا، تو ابو رافع کو مارنا آسان نہیں تھا۔ وہ قلعے میں رہتا تھا اور ارد گرد اس کی سیکورٹی تھی، اور قلعے میں یعنی نیچے کسی جگہ نہیں، قلعے کی جو سب سے اونچی رہائش تھی اس میں وہ رہتا تھا، اور اس کو قتل کرنے کا صحابہ نے عہد کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کاوش میں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس قلعے کی جو بیرونی دیوار تھی مغرب تک اس کے قریب پہنچ گئے، باقی دوستوں کو میں نے پیچھے ہٹایا اور میں نے کہا تم باہر رہو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ ان کا جذبہ تھا یا عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پہلا نمبر لینے کی کوشش تھی؟ تو آپ قلعے کے دروازے کے قریب جا کے یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہا ہوتا۔ تو گیٹ کیپر نے کہا کہ تو ادھر بیٹھ گیا ہے، سارے اندر چلے گئے، داخل ہونا تو جلدی داخل ہو، میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اندر داخل ہو گئے اور اندر داخل ہو کے سائڈ پہ چھپ گئے کہ یہ چابیاں کہاں رکھتا۔ اس نے جب اپنی چابیاں رکھیں تو ابو رافع کے پاس رات کو سارے قلعے والے جو بڑے بڑے سردار تھے جا کے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، گپ شپ کے بعد پھر آ جاتے تھے، پھر وہ سو جاتا تھا۔ تو وہ سلسلہ جاری رہا، جب سارے واپس آ گئے اور دروازے سارے لاک کر دیے گئے کہ جو اس کی رہائش تک سیڑھیاں جاتی تھیں بتدریج ان کو دروازے لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صاحب اب سو گئے ہیں تو آپ نے چابیاں اٹھائیں اور ایک ایک کر کے دروازہ کھولتے چلے گئے۔ پہلا دروازہ کھولا، اندر سے اس کو لاک کیا، پھر اگلا کھولا، اندر سے اس کو لاک کیا، پھر اگلا کھولا، اندر سے اس کو لاک کیا، اور چلتے چلتے جہاں اس کی رہائش تھی یعنی وہ چراغ بجھا کے سو رہا تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ اور کتنا جذبہ ہے، وہاں قلعہ ہے، اس کی سیکورٹی ہے، اب اس کا گھر ہے، تو یہاں جا کر باقاعدہ آپ نے آواز دی، یا ابا رافع۔ ابو رافع کو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ابا رافع پڑھیں گے، تو اس کو آواز دی، مطلب کیا تھا کہ معین ہو جائے کہ کس طرف لیٹا ہوا ہے، کہاں سو رہا ہے، اندھیرے میں پتہ چل جائے، کیونکہ آواز تو پہلے پہچانتے تھے، اب اس کو بلایا ہے، اب وہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرف سویا ہوا۔ جب آپ نے آواز دی، اس نے کہا من ہاذا، تعجب سے اس نے سمجھا کہ یہ کون آ گیا اس وقت۔ اب سیکورٹی والے سارے دروازے بند کر کے چلے گئے ہیں، یہ انہی میں سے کوئی ہے یا کوئی اور ہے؟ من ہاذا، اس نے آگے سے یہ پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں احویت النحو، جدھر سے آواز ہے میں ادھر چلنا شروع ہو گیا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اب اگلا وہ کام کرتا، کسی کو آواز دیتا، بلاتا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ حضرت عبداللہ بن عتیق اس ابو رافع کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جس وقت اس کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں میں نے تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور
میں اب متحیر تھا کہ یہاں سے میں کیسے نکلوں گا. وہ چیخا چلایا اور اس نے زور زور سے اپنی آواز بلند کی. تو کہتے ہیں میں سائڈ بھی ہو گیا اور کوئی نیچے سے دائیں بائیں اس کی بات سننے کے لیے نہیں آیا. تو میں نے پھر آواز دی اور میں نے اس سے پوچھا ما ھذا الصوت یا ابا رافع، ابو رافع تجھے کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یعنی خود ہی اس کی اس انداز میں خیریت دریافت کرنے کے انداز میں دوبارہ پوچھا اور یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ زخم لگا ہے تو کتنا کاری لگا ہے، اب کیسے بولتا ہے. تو جب آپ نے کہا تو اس نے کہا لأمک الویل، اے پوچھنے والے تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو. ان رجلا فی البیت ضربنی، یہ گھر کوئی بندہ آ گیا جس نے مجھے مارا ہے. یعنی اس کو یہی محسوس ہوا کہ یہ پوچھنے والا پوچھ صحیح رہا ہے کہ ہے میرا حامی، لیکن اس نے یہ لفظ بولے اس لیے کہ بڑا لیٹ تو آیا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کہ گھر میں قاتل داخل ہو گیا اور اس نے مجھے مارا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابو رافع نے یہ کہا تو میں دوبارہ اس کے پاس گیا. میں نے پھر زخم گہرا کیا اور پھر بھی مجھے تسلی نہ ہوئی. تو بالآخر میں نے اس کے اوپر تلوار رکھ کے دونوں طرف سے تلوار کو دبایا یہاں تک کہ اس کے بدن کو کاٹ کے تلوار دوسری طرف نکل گئی. تو کہتے جس وقت یہ میں نے کام مکمل کیا فجعلت افتح الابواب بابا بابا، پھر میں ایک ایک کر کے دروازہ کھولتا چلا آیا اور میں نیچے اترا. چاندنی رات تھی، سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو میں نے سمجھا چھت اگلی آ گئی ہے، لیکن چھت نہیں تھی تو میں گر پڑا اور میں گرا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی. تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پنڈلی ٹوٹنے پر بھی مجھے کوئی تشویش نہ ہوئی. میں نے اپنی چادر سے اپنی پنڈلی باندھی اور میں پھر مزید نیچے اترتا چلا آیا اور یہاں تک کہ میں قلعے کے دروازے کے باہر جو بیرونی دیوار تھی وہاں میں آ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں میرا بیٹھنے کا نظریہ یہ تھا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب اندر قلعے میں شور ماتم اٹھے گا کہ ہمارا سردار مر گیا ہے، مجھے پک ہو جائے گا کہ واقعی مر گیا. تو وہاں بیٹھے رہے. جس وقت اندر بالآخر وہ شور اٹھا کہ کسی نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا ہے تو کہتے ہیں میں پھر وہاں سے چل پڑا اور میں جس وقت ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ شریف پہنچا انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثتہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ بیان کیا کہ جس مشن پر آپ نے بھیجا تھا ہم وہ مشن پورا کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ پنڈلی میری ٹوٹ گئی ہے، افسوس نہیں ہے کہ مشن پورا ہو گیا. تو کہتے ہیں فقال علی ابسط رجلک، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ سامنے کرو. تو میں نے اپنی ٹانگ سامنے کی تو بسط رجلی فمسحھا، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا. جس وقت میری اس ٹانگ پہ جو اس رستے میں میں زخمی ہوا تھا اور پنڈلی میری ٹوٹ گئی تھی، میں نے چادر سے باندھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیر دیا تو میں نے یوں محسوس کیا لم اشتکھا قط، کہ کبھی کچھ ٹانگ کو ہوا ہی نہیں تھا. یہ یعنی اس میں نہ کوئی سند کے لحاظ سے کسی کا کوئی کمزوری کا وام ہے، نہ کسی اور لحاظ سے، نہ یہ کہ یہ اپنے مطلب پر پوری دلالت نہیں کرتی یا موضوع پہ پورا اترتی نہیں ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت تھے جب ابو رافع کی طرف اس وفد کو بھیجا تھا، اور یہ رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ ایسے لوگ ناسور ہیں معاشرے کا، اگر وہ زندہ رہیں گے تو اس سے برکتیں ختم ہوں گی، اس سے امن کو خطرہ ہوگا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ کو گستاخی کے جرم کی وجہ سے جو اس نے توہین رسالت کی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا ہے. اور اس رستے کے اندر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ پھیر کر یہ واضح کیا ہے کہ اس رستے میں جو نکلے گا وہ میرے دستے شفقت سے محروم نہیں رہے گا. دوسرے مقام پر جو حدیث نمبر 4037 ہے بخاری شریف کی، اس میں بھی باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا عنوان یہ رکھا ہے
باب قتل کعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کے قتل کا باب. تو یہ بخاری میں ہے، تو اس کے علاوہ درجنوں اور کتابوں میں ہے، بلکہ سینکڑوں اگر سیرت کی کتابیں بھی ساتھ شامل کی جائیں تو سب میں موجود ہے کہ کعب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، خود اعلان کیا، خود بھیجا، خود حکم دیا. اور اس کا جرم کیا تھا؟ جرم اس کا تھا توہین رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر اتارے گا؟ من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف پہ جا کے حملہ کرے گا؟ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ اب کعب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جنت لینی ہے تو کعب بن اشرف کو جا کے باہر آؤ. کون کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ آگے سبب کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، کیوں اس کو قتل کیا جائے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا: فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کعب بن اشرف نے رب کو بھی تکلیف دی ہے، رب کے نبی کو بھی تکلیف دی. حالانکہ اللہ کو تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، رب اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی تکلیف دے. اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اس پر کوئی اثر کر سکے، اور اللہ اس کے اثر کو قبول کرے کہ کسی نے تکلیف دی تو رب کو تکلیف ہو جائے. اللہ کی ذات پاک ہے، اس کو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ اپنے محبوب کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دے رہا ہے. چونکہ یہ کعب بن اشرف میرے خلاف بھونکتا ہے، میری توہین کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے تو مجھے گالی دینا یہ معمولی جرم نہیں، یہ رب کو گالی دینا. تو مجھے اذیت دیتا ہے، چونکہ یہ مجھے اذیت دیتا ہے اس واسطے کون ہے جو کعب بن اشرف کا جا کے ساتھ اتارے؟ اب بخاری شریف میں یہ واضح ہوا کہ کعب بن اشرف میں اور باقی جو اس وقت کے کفار ہیں ان میں فرق ہے. ان کے لیے جو بھیجا نبی علیہ السلام نے بطور خاص، تو اس کا یہ جرم تھا توہین رسالت، اور اس کو نامزد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو جائے گا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سلسلہ میں اپنی طرف سے جو اظہار محبت کیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف کا سر میں اتار کے آؤں گا. اس میں باقاعدہ اس جملے کی وضاحت حضرت محمد بن مسلمہ نے کروائی کہ آپ جو فرما رہے ہو من لے کعب بن الاشرف کہ کون ہے اس کے لیے کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو زخمی کرنے کے لیے کون ہے، یا اس کو جان سے مارنے کے لیے کون ہے، یا اس کی جا کے بےزتی کرنے کے لیے کون ہے، اس کی گالیوں کا جواب دینے کے لیے کون ہے؟ یہ من لے کعب بن الاشرف جو آپ نے جملہ بولا، تو اس کا معنی میں متعین کروانا چاہتا ہوں. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتحب ان اقتلہ؟ یہ آپ نے جو جملہ بولا کہ من لے کعب بن الاشرف، تو کیا آپ اس کے قتل کی دعوت دے رہے ہیں؟ اتحب، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ میں جاؤں کہ اس کو قتل کراؤں؟ تو یہ کعب بن اشرف کے لیے کون ہے، یہ جملہ آپ نے اسے قتل کروانے کے لیے بولا ہے؟ محبوب مجھے یہ بتاؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں میں نے اس کو قتل کروانے کے لیے بولا ہے. من لے کعب بن الاشرف اتحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقتلہ، کہ میں اس کو قتل کروں؟ قال نعم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اسی لیے تو بولا، ہاں جاؤ اس کو قتل کرو. تو اب یہ حکم نہیں نبی علیہ السلام کا، تو اور کیا؟ بخاری ہے، سرکار کا فرمان ہے، سند کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اور جرم اس کا واضح ہے کہ وہ نہیں کہ کسی مسلمان کے قاتل ہونے کی وجہ سے اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو توہین رسالت کی وجہ سے مارا جا رہا ہے. کفر کی بیس ہوتی تو اوروں کے گھروں میں بھیج دیتے اس طرح. کفر کی بیس ہوتی، شرک کی بیس ہوتی، یہ بیس تھی کہ آذ اللہ و رسولہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو کون ہے جو اس کو جا کے قتل کرے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کروں گا. اور اس سلسلہ میں انہوں نے کچھ ساتھی بھی ساتھ لیے اور پہنچے، اس سے جا کے بات چیت کی، اس سے کچھ غلہ مانگا. اس نے کہا کہ تم
میں تب دوں گا، معاذ اللہ بہت بڑا مجرم تھا کہ اپنی بیوی میرے پاس چھوڑ جاؤ، پھر کہا بیوی نہیں تو بچے چھوڑ جاؤ، تو پھر جب راضی ہوا دینے پر تو کہا دن کے وقت آؤ، انہوں نے کہا نہیں دن کے وقت نہیں، ہم رات کے وقت دانے لینے آئیں گے تمہارے پاس۔ اب رات جب پہنچے تو وہ بھی اپنی مکان کی چھت پر تھا، جب آواز دی چونکہ وقت معین تھا، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آواز سے مجھے خون ٹپکتا نظر آ رہا، تو اس نے کعب بن اشرف نے کہا نہیں یہ تو میرے دوست ہیں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے اب میرے ساتھی بن گئے ہیں، ان کو چھوڑ آئے ہیں اور میں ان کو دانے دے کے غلہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں۔ تو اس وقت سیڑھی سے اترا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو پہلے سمجھایا ہوا تھا، اب آیا تو خوشبو آ رہی تھی، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تجھ سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو کہتا ہے عرب میں جو سب سے زیادہ خوشبو والی عورتیں وہ میرے پاس ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں سونگھ سکتا ہوں تیری خوشبو؟ تو اس نے کہا سونگھ سکتے ہو۔ آپ نے پکڑا، خوشبو سونگی، پھر دوستوں کی طرف اس کا سر کیا، سب نے کہا بہت خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ جس وقت خوشبو سونگنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح گرفت میں لے لوں گا تو تم نے اس کا کام پورا کر دینا۔ اس انداز میں اس کو پکڑا، اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انعامات سے نوازا، تو یہ شان رسالت کے پہرے دار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلے ہیں، سرکار کے فرمان پر گستاخ کو مارا ہے۔ اس میں دین متین کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات پہ عمل کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین ہونے کا ہی تقاضا تھا کہ آپ نے اس مجرم کو قتل کروایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے۔ آپ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو دوسرے کو حق نہیں کہ وہ معاف کرے۔ ہاں دوسروں کے لیے سنت کیا ہے جو آج لوگ پیش کرتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ تم گستاخوں کو چھوڑتے رہو، وہ تمہارے خلق سے متاثر ہو کر وہ گستاخی نہ کرے، تو یہ فکر، یہ دھاندلی ہے اور یہ تلبیس ابلیس ہے، شیطانی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے خلق کا پیکر کون ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے اپنا خلق استعمال کیا، کہیں چھوڑا کہیں سزا دی، امت کو کیا سبق دیا کہ تم اپنے دشمنوں کو چھوڑ بھی سکتے ہو معاف بھی کر سکتے ہو۔ اب امت کو سبق یہ ملا کہ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے سبق سیکھتے ہوئے جو قاتل تھا اپنے بھائی کا اس کو اپنے معاف کر دیں، اپنے امور میں معافی رکھیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے امت کے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ حق سرکار کا ہے، اسے معاف کون کرے گا؟ اور کسی کا حق ہے ہی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اس کی بیس پر آپ نے معاف بھی کیا، آپ نے چھوڑ بھی دیا، لیکن امت کے لیے چھوڑنا جائز نہیں ہے، امت کے لیے اس شخص کو قتل کرنا جائز ہے، لازم ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیصلے جو ہم اگلے موضوع میں بیان کریں گے، ایک بھی آپ کو مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے توہین کی ہو، کسی صحابی نے اس کو چھوڑ دیا ہو یا تابعی نے چھوڑ دیا ہو، وقت پر اسی وقت اس کا سر کاٹ کے یہ واضح کیا ہے کہ ایسا جرم ہے جس میں معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو خلق سے لوگوں کو فتح کرنے کا انداز ہے وہ ہمارے لیے وسیع میدان موجود ہے۔ آج ایسا کوئی مفکر کہے تو اسے کہو جو تجھے تھپڑ مارے تم اس کو معاف کرو، اور کہو ہمیں سنت سے یہ سبق ملا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا جا سکتا۔ تمہارے اوپر کوئی گالی تمہیں دے تو تم اس کو دعا دے کر کہو کہ یہ میرا حق تھا کہ مجھ پر گالی مجھے دی گئی تو میں تجھے معاف کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے۔ تو ایسے نام نہاد مفکرین، آپ ان کو کوئی ایک بات کرے وہ آگے سے چار کرتے ہیں، اپنے حق میں معافی سیکھی نہیں، اپنے لحاظ سے سنت کو سامنے رکھا ہی نہیں، اور جو سنت کا پہلو اس کے لیے نہیں ہے اس کو سنت بنا کر بغیرتی کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ اللہ بھی بندوں کے حق معاف نہیں کرتا، بندہ بندے کا کیسے معاف کر سکے؟ اور پھر وہ ذات کی جن کا سب سے بڑا انسانی حق ہے ان کے لحاظ سے کس انسان کو معاف کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔ ہاں سنت یہ ہے کہ ہم آپس میں
اپنے حقوق کے لحاظ سے ہمارے اندر ایسی جرأت ہو، ایسا جذبہ ہو کہ کسی نے گالی دی ہم خندہ پیشانی سے پیش آئیں کہ ہمارے لیے طریقہ موجود ہے، کیونکہ حق ہمارا اپنا ہے، تو اپنے حق پر تو سیکھ پا ہو جانا اور نبی علیہ السلام کے حق کے بارے میں پھر مثالیں دینا، تو یہ دھاندلی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جس کا اظہار حضرت صدیق اکبر نے اپنے فتووں میں کیا، اپنے عمل میں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز میں کیا۔ پچھلے گزشتہ پیوستہ جمعۃ المبارک میں حضرت عمر نے جو تلوار نکال کر انتظار نہ 3 دن کا کیا نہ 3 گھنٹوں کا کیا، اس بندے کا سر اتارا تو عمر کو خلق نبی کا پتہ نہیں تھا، پتا تھا کہ وہ تو سرکار کا معاملہ ہے، اگر عمر کا دشمن آئے گا تو عمر معاف کر دے گا، مگر اگر نبی کا دشمن آئے گا تو عمر اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر اس میں جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام ہیں، ان میں وہ بات جو بطور خاص فتح مکہ شریف کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا، آپ نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں حکم دے دیا، وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، ان کے لیے کوئی نرمی نہیں، خواہ کعبے کی حدود میں ہو، حرم میں ہو، جہاں بھی ہو ان کو قتل کرنا لازم ہے۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار کے پھر مختلف معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے یہ حکم دیا تھا ان میں ایک شخص کا نام حویرث بن نفیذ تھا، ایک کا نام عبداللہ بن خطل تھا، ایک کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا، ایک کا نام عبداللہ بن ابی سرحہ تھا۔ یہ 4 مرد تھے اور 2 گویین عورتیں تھیں جو کہ عبداللہ بن خطل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تو اعلان کر دیا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ فرمایا یہ 6 جو ہے ان کے لیے کوئی امن نہیں، یہ جہاں ملے ان کو قتل کرنا ہے۔ اور اس میں پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں 10 کا ذکر ہے، لیکن بالعموم ان 6 کا تذکرہ موجود ہے۔ اب ان میں جو عبداللہ بن خطل تھا اس کا اصل نام عبد العزا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس واسطے کچھ کتابوں میں اگر عبد العزا بن خطل آئے تو اس کو غلط نہ سمجھنا، وہ پہلا نام تھا، عبداللہ بعد والا نام تھا۔ باقی خطل جو اس اب کے باپ کا نام نہیں تھا، باپ کا نام عبد مناف تھا۔ خطل کہتے اس بندے کو جس کا ایک جبڑا چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو، تو اس بیس پر وہ ایسا تھا تو اس کو خطل کہا جاتا تھا۔ اس کے باپ کو عبداللہ بن خطل، عبداللہ کا باپ جو ہے اس کے لحاظ سے کہہ رہا۔ یہ شخص جو ہے مرتد ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور مظالم بھی تھے، قاتل بھی تھا، لیکن جو سر فہرست ظلم تھا وہ توہین رسالت۔ اس کو بیان کرتے ہوئے یہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 پر یہ لکھا ہے، وَكَانَ شَاعِرًا يَهْجُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدبخت شاعر تھا، تو شاعری ایک ہتھیار ہے، اگر بندے کی قسمت اچھی ہو تو پھر بندہ حسان بن ثابت کے قدم پہ چلتا، اور اگر بدبخت ہو تو پھر ایسا شاعر ہوتا۔ کانا یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملے کرتا تھا شعروں میں، تو یہ اس کا جرم موجود ہے۔ آج نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو توہین کا کوئی جرم ہی نہیں تھا، وہ ویسے مارا گیا تو اور جرم کی وجہ سے۔ کانا یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حجب کرتا تھا اور لکھتا تھا شاعری جو وکانت لہو کائناتان، اور اس نے 2 کنجریاں رکھی ہوئی تھیں، تغنیان بہدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یصنع، یہ جو برا کلام لکھتا تھا وہ دونوں گاتی تھی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان دونوں کو بھی قتل کرنا۔ اب عبداللہ بن خطل کا جرم تو کئی گنا 3 سے بھی زیادہ تھا،
خود گستاخی لکھتا تھا، پھر گستاخی کے لیے کروانے کے لیے عورتیں رکھی ہوئی تھی، اور پھر ان سے پڑھواتا تھا مجلس کے اندر. اس کا طے در طے ظلمات بعضها فوق بعض، اس کا توہین کا جرم جو ہے وہ طے در طے تھا. خود بھی گستاخ تھا، گستاخوں کا حامی بھی تھا، اور گستاخ اس نے پالے ہوئے تھے، گستاخوں کا وہ پورا سربراہ بنا ہوا تھا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جہاں بھی پکڑا جائے، اگرچہ کعبے کے پردے میں ہی ہو، اس کو پکڑ کے اس کا سر اتار دیا جائے گا. اور واقعی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور بیعت عام شروع ہو گئی، تو لوگوں نے کہا وہ تو پردے میں چھپا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کعبے کے پردے اس کو تلوار سے نہیں بچائیں گے. تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے، اپنا حق ہے، چاہا معاف کیا، چاہا تو سر اتارے. اور وہاں جہاں کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے حرم میں، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت، آپ نے فرمایا اس کا سر اتارو. اور ایک روایت حضرت زبیر نے، ایک میں حضرت ابو برزہ اسلمی نے، اور دیگر صحابہ کی بھی کچھ نام ہے. لگتا ہے کہ جب اجازت ملی تو کئی آگے بڑھ گئے، اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیانی جگہ اس کو کھڑا کر کے اس کا سر اتارا گیا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، عام معافی تھی، مگر توہین کے مجرموں کو جو لٹکانا چاہا، قتل کرنا چاہا، تو اپنا حق استعمال کیا تاکہ یہ قانونی حیثیت ثابت ہو جائے کہ ایسے مجرم کی سزا یہ ہے. میرے بارے میں چونکہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو معاف نہیں کروں گا، لیکن امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرے اس کی شرعی حد کیا ہوتی ہے. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا. حویرث بن نفیس، حویرث بن نقیس جو ہے اس کو بھی قتل کیا گیا، اور گزر رہا تھا بازار میں، وہاں پکڑا گیا اور اس کا بھی سر اتارا گیا. اس کے بارے میں جو حدیث شریف میں یہاں پر اس کا جرم موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تھا، حویرث بن نقیس کی قتل کا حکم، تو یہ لکھا ہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ لانہ کان یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گستاخ تھا، توہین رسالت کا مجرم تھا، توہین رسالت کے جرم کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. اب یہ واضح لکھا ہے، کتنی مثالیں موجود ہیں. فتح مکہ کا تاریخی موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر یہ حد لگائی، اور ایسے لوگوں پر حد لگا کر جو ان کا جرم تھا واضح کر دیا. اور یاد رکھنا یہ اسلام کی تشریحات ہیں، ان پر کوئی اپنی طرف سے اعتراض نہیں کر سکتا. آج لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم تو شرک ہے، تمہارے نزدیک جو بندہ شرک کرے اس کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے، اور جو توہین رسالت کرے اس کے لیے حد ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، بڑے جرم کی بڑی سزا ہونی چاہیے. تو شرک جب بڑا جرم ہے تو اس شرک والے جرم کی بنیاد پر مشرک پر حد لگنی چاہیے، تو اس کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے. تو پھر توہین رسالت پر اتنی سخت حد کیوں ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حدود غیر قیاسی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس سے پوچھو کہ توہین خدا بندی یا شرک بڑا جرم ہے یا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا بڑا جرم ہے. یقیناً شرک بڑا جرم ہے. وہ تو ایک خاتون تھی، اس کی عزت پر کسی نے حملہ کر دیا، پاک باز تھی، اس کو کہا کہ اس نے زنا کیا ہے. تو شریعت نے جب اس کے بارے میں قذف کی حد رکھی ہے کہ اگر کسی نے پاک دامن خاتون پر یہ الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو ہم ان نام نہاد مفکرین سے پوچھتے ہیں شرک بڑا جرم ہے یا قذف بڑا جرم ہے؟ تو شرک بڑا جرم ہے. شرک کرنے والے کے لیے 1 کوڑا بھی نہیں ہے، قذف والے کے لیے 80 کوڑے کیوں ہیں؟ جس نے شرک کیا اس کے لیے تو 1 کوڑا بھی نہیں ہے، 10 کوڑے بھی نہیں ہے، 20 بھی نہیں ہے. اور جس نے ایک عورت جو پاک دامن تھی اس نے بدکاری نہیں کی تھی اور اس نے الزام لگا دیا یا ثابت نہیں کر سکا
تو قرآن کہتے ہیں فجلدوہم ثمانین جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو، یہ مجرم ہے، حالانکہ بات تو ایک خاتون کی تھی، اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، حالانکہ شرک سے جرم چھوٹا تھا، 80 کوڑے لگیں گے، شرک بڑا جرم ہے، یہ جرم چھوٹا ہے کذب والا، مگر سزا اس کی بیان کی گئی تو پتا چلا کہ اس بیس پر کہ عند اللہ جرم کی نوعیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ معاملے نہیں جو شریعت کا فیصلہ ہے ان کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بیس پر جو بندہ رب کو گالی دیتا ہے اس کے لحاظ سے جو بندہ نبی علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے اس کا جرم شریعت اس کو زیادہ سمجھتی ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کی ذات اس جنس سے ہی نہیں کہ جن کے اندر عیب پایا جا سکے، سرکار کی ذات اس جنس سے ہے کہ جس جنس کے افراد میں عیب پایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں اور انسانوں کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، اگرچہ آپ کے اندر عیب نہیں ہے، لیکن آپ کا شمار جس کیٹاگری میں ہوتا ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ بندے ہیں، اور بندوں کے افراد جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگرچہ آپ کی ذات بلند و بالا ہے، اس بیس پر جس نے شان رسالت پر ایسی بات کی، اگرچہ سرکار کی ذات ہر عیب سے پاک ہے مگر سرکار کا شمار جس طبقے میں ہوتا ہے اس طبقے کے لحاظ سے عیب کی نسبت کی جا رہی ہے، اور اللہ کا کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس بیس پر رب ذوالجلال کے بارے میں جو گالی ہے اس کی اور حیثیت ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو گالی ہے اس کی اور حیثیت ہے، اس بیس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر عیب سے بلند و بالا، ہر عیب سے پاک، مگر چونکہ آپ انسانوں میں سے ہیں، آدمیت میں سے افضل ترین انسان ہیں، اور آپ جس جنس اور نوع میں سے ہیں اس کے دیگر افراد جو ہیں ان کی طرف چیزوں کی نسبت ہو سکتی ہے، تو جو نہیں جاننے والے وہ سمجھ لیں گے کہ شاید یہاں پر بھی ایسا ہو جائے، کفار کے لحاظ سے یہ ایک حیثیت ایسی دھندلی بن سکتی ہے، تو یہاں پر بھی گالی کے معاملے میں بھی فرق کیا گیا، اس بیس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو کہا کہ جس نے مجھے ایسے کہا اس نے رب کو گالی دی ہے، اس نے اللہ کو بھی اذیت دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو قتل کروایا، اور اس کی شرعی حیثیت کو واضح کیا کہ اس جرم کی معمولی سزا نہیں، اس کی سزا قتل ہے، اور وہ حد کے طور پر ہے جو کبھی عام بندہ ان کے لحاظ سے ساکت نہیں کر سکتا، ان کا اپنا معاملہ ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اس جرم کو اپنی طرف سے معاف فرما دے۔ اسی موقع پر جو عبداللہ بن ابی سرحہ کا معاملہ ہے، عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان چار میں سے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گیا اور واپس آیا تو نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور پھر اس کا اسلام اچھا اسلام قرار پایا، منافقت والا نہیں تھا، اور سرکار نے معاف کیا، حالانکہ ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے، اپنے اختیار سے پھر اس کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی سرحہ کے ڈیتھ وارنٹ جاری تھے، جہاں ملے اس کو قتل کر دو، اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو معاف کر دیا، اور وہ اتنا بہترین اسلام ان کا پھر بعد میں بنا کہ افریقہ کے فاتح کا نام عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں بعد بھی اتنی خدمات، لیکن قانونی حیثیت کس قدر واضح ہو، بخاری شریف میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر تفصیلی باب ہے، یعنی درجنوں حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، جس وقت عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی اس حالت میں تھے کہ جو ان کے واجب القتل ہونے کی حالت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت قبول کر رہے ہو تو یہ بھی آ گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک بار دیکھا تو ناراضگی سے نظر ہٹا لی، پھر دیکھا پھر بھی بیزاری سے دیکھا، تیسری بار دیکھا پھر بھی نگاہ ہٹا لی، چوتھی بار اس کو قبول کر لیا۔ اب جب چوتھی بار قبول کیا تو اس کے بعد صحابہ سے کہا تم میں ایک بھی رجل رشید نہیں ہے، تم جو دیکھ رہے تھے 3 بار میں نے اس کو قبول نہیں کیا تو تم نے کیوں اس کا سر نہیں اتارا؟ میں نے جو دیکھا تو میں نے نگاہ پھیر لی، میں نے قبول نہیں کیا، دوسری مرتبہ مجھ سے کہا گیا کہ اس کو قبول کر لو، میں نے پھر بھی نہیں بولا، تیسری بار بھی میں نے نگاہ پیچھے ہٹائی
تو اتنے میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا سر اتارتے. اب کیا سبق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کے لحاظ سے؟ حالانکہ ابھی تو خود سامنے موجود ہے، اپنا معاملہ ہے، خود موجود ہے. اگر ایسا بندہ واجب القتل نہ ہوتا اور اس کا قتل اتنا کلیئر نہ ہوتا تو سرکار سے آپ اتنا غصہ کیوں کرتے؟ تم میں کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے جس کو معاملات کی سمجھ ہو کہ یہ آیا تھا، یہ واجب القتل ہے، مجھ سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ میں قبول کر لوں، میرے تبصرے سے پہلے جو میں زبان پہ لاتا تمہیں اس کا کام پورا کرنا چاہیے تھا. اتنا غصے کا اظہار کیا تو پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل او مات الینا، آپ معمولی سے آنکھ کا اشارہ ہمیں کر دیتے تو ہم قتل کر دیتے. آپ نے اشارہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی آنکھوں سے اشارے نہیں کرتے، نبی خائنۃ الاعین نہیں ہوتا. یوں کسی کو اشارہ کر کے یوں مروانا یہاں کی خیانت ہے. یہ معاملہ تھا تمہارے عشق پر موقوف، میں اشارہ کر کے کیوں مرواتا؟ اشارہ کرنا تو ویسے ہی میں بول دیتا. تو یہ معاملہ اس طرح کا تھا جس میں میری جو حیثیت ہے اس کے مطابق میں نے صرف ناراضگی سے دیکھنا تھا، اگلا کام تم نے کرنا تھا. اب یہ بندہ جو دین چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے اور اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے جرم اس کا توہین رسالت ہے، جرم توہین رسالت ہے. وحی لکھتے ہوئے غلطی جان بوجھ کے کر کے پھر کہتا تھا میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں، ڈانٹنے پر بھاگ گیا، توہین رسالت کا مجرم تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کرنے سے پہلے جو اس کی صورت تھی اس کو کیا بیان کیا کہ واجب القتل ہے اور یہ تمہیں میرے کہنے بغیر بھی کرنا چاہیے تھا. مجلس میں اگر میں نہ بولتا پھر بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر فرمایا اشارہ میں نے نہیں کرنا تھا کیونکہ میں نبی ہوں اور نبی آنکھ کی خیانت نہیں کرتا، خیانت سے نبی ہر لحاظ سے پاک ہوتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کچھ کام کہے بغیر بھی عاشقوں نے کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی نیا آرڈر نہ بھی آئے تو اس کے پہلے کی روشنی میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور یہاں جو اس وقت اس کی حیثیت تھی، اگر یہ ہے کہ جو توہین کرے پھر بھی اس کو مہلت دی جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواہش تھی دل میں، پاک خواہش کہ تم اس کو قتل کر دیتے، اگر اس وقت اٹھ کے قتل کر دیتا تو کہاں گئے وہ 3 دن جو مرتد کو دیے جاتے؟ سرکار تو فرما رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا، تمہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر مرتد جو توہین کر کے مرتد ہوا ہو اس کو بھی 3 دن دینے ہوتے ہیں تو سرکار یہ حکم لاگو نہ کرتے کہ تمہیں ابھی قتل کرنا چاہیے تھا. سرکار فرماتے ایسے بندے کو 3 دن بند کیا جاتا ہے، بعد آئے تو پھر جا کے معاملہ ہوتا ہے. یہاں تو وہ آیا تو خود کلمہ پڑھنے کے لیے ہے، آیا ہی کلمہ پڑھنے کے لیے ہے، لیکن توہین والا جرم ایسا ہے سرکار فرماتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا سر اتار دیں. اور پھر چونکہ مسئلہ اپنا ہے، مرضی اپنی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور پھر آگے کے معاملات جو ہیں اس دین ایمان میں پھر برکت آئی ہے، منافقت نہیں تھی اور پھر اتنا بڑا ان کو منصب ملا ہے. لیکن قانونی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور کے اندر کہ جب کوئی بندہ توہین کر کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے توبہ کرنے کے لیے معافی لینے کے لیے آ جائے، اس مرحلے میں جو اس کو قتل کر دے گا وہ شریعت کا مجرم نہیں ہوگا، شریعت کا ہیرو قرار پائے گا. اس طرح ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا جو سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 4087 ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے ایک بندے پہ سختی کی، ڈانٹا اس کو کسی وجہ سے، تو آگے اس نے وہی لفظ حضرت صدیق اکبر کو بھی بول دیے. اب جس وقت اس نے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تو ابو برزہ، یہ وہی ابو برزہ جنہوں نے اس ابن خطل کا سر اتارا تھا، تو حضرت صدیق اکبر کی توہین جب کسی نے کی تو ان سے برداشت نہ ہوئی
تو کہنے لگے امیر المومنین الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ کہ تمہارے سامنے بول کیسے رہا ہے، آپ نے اس کو ڈانٹا اور اس نے وہی لفظ واپس آپ کی طرف کر دیے، الا اضرب عنقہ، کیا میں اس کی گردن نہ اتاروں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، فقال انہا لیست لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کے گستاخ کا حکم ہے، یہ صدیق کے گستاخ کا حکم نہیں ہے۔ سر اتارو توہین پر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا اتارو، یہ صدیق کے گستاخ کا حکم نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے لحاظ سے عاجزی بھی ہو، لیکن گستاخ رسول کا حکم تو امیر المومنین نے بیان کیا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو اس کا فوراً سر اتار دو۔ یہ صدیق کے گستاخ کے لیے نہیں قتل، یہ قتل کا حکم سر اتارنے کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے ہے، اور یہ حکم دیا۔ لیکن بعد میں یہاں تک کہ حضرت شاہ عنایت قادری جو بلے شاہ صاحب کے شیخ ہیں، آج سے 3 صدیاں پہلے کا جو عربی ادب اور لٹریچر جس میں انہوں نے شان صحابہ کو بیان کیا، انہوں نے واضح طور پر اپنی کتاب غایۃ الحواشی میں عربی میں یہ لکھا ہے کہ جو شیخین حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کرے گا وہ بندہ بھی واجب القتل قرار پائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حکم میرے گستاخ کے لیے نہیں، یہ حکم میرے نبی علیہ السلام کے گستاخ کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو سمجھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ معاملہ تھا کہ یہ حد ہے، لازم ہے، اور اس میں عمل کرنا ضروری ہے، کوتاہی کرنے والا خود معاذ اللہ وہ کوتاہی کے لحاظ سے پھر اس کو کسی سلسلے کی معاذ اللہ جو لہوستے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک وہ معاملہ ہے، پہلے وہ حدیث ہم نے جو چونکہ ہر سال فہم دین کورس میں ایک موضوع ہمارا ناموس رسالت سے متعلق ہوتا، تو اس میں ایک حدیث بیان کی تھی، وہ ایک روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں تھے، پیچھے اسماء بنت مروان نے گستاخی کی، تو حضرت عمیر نے نظر مانی کہ جس رات میرے نبی علیہ السلام آئیں گے بدر سے اسی رات میں اس گستاخ کا سر اتاروں گا۔ عمیر نابینا تھے، نابینا ہونے کے باوجود آپ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو مدینہ شریف کی نواحی بستی میں اسماء بنت مروان کا گھر تھا، رات اس کے گھر چلے گئے، اسے بلایا، پہچان کے اس کے بدن پہ تلوار رکھ کے 2 ٹکڑے کیا اور واپس پہنچے مسجد نبوی شریف میں تو فجر کی جماعت ہو رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو پھیرتی فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان، کیا تم اس اسماء کو مار کے آ گئے ہو؟ تو حضرت عمیر نے کہا ہاں میں قتل کر کے آ گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب سرکار نے خود پوچھا تو مجھے سہارا ہو گیا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے تو ڈیوٹی پوری کی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ، یہ باقاعدہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس میں یعنی اس عمل کی بیس پہ اجر کا اعلان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رشک آیا اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہو کے نابینا تو کتنا آگے گزر گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ نابینے کو نابینا ہی کہا جائے، فرمایا اگرچہ نابینا ہے مگر عشق والا اس کا جو سینہ ہے اس کی بیس پہ میں اس کو نابینا نہیں کہنے دوں گا تمہیں، اس نے وہ کام کی ہے جو آنکھوں والوں سے بڑے کام ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اب اس حدیث شریف کے مطابق حضرت عمیر نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی توہین کرے اور کوئی جا کے سر اتارا ہے عاشق اس کا تو اس کو کیا ملے گا، یا کم از کم پہلے اجازت تو لیتے، اس وقت جنگ چھڑ سکتی تھی ایک کسی قبیلے کا بندہ مارنے سے، لیکن پوچھا نہیں ہے۔ مگر جب مدینہ شریف پہنچے ہیں تو سرکار نے سلام پھیرتے ہی جو کہا ہے تو پتہ چلا جو ان کی رستے میں نکلتا ہے سرکار اس کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ان کا عظیم معاملہ تھا جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ تفصیلاً موجود ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امور کو ذکر کیا اور ساتھ اس کے بارے میں جو شرعی تقاضے تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ ایک موقع پر جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص نے توہین کی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں اعلان کیا، من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن کے لیے کافی ہو جائے؟ تو حضرت خالد بن ولید اٹھے، انہوں نے فوراً اس بندے کا سر اتار دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ ایک موقع پر ایسی بات آئی تو فرمایا من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن کو مارے؟ تو حضرت زبیر اٹھے اور دشمن کا سر اتار دیا۔ یعنی کتنے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق واقعات موجود ہیں۔ اب اس کو قصہ کہانی کہہ کر کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ تو حکم ربانی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ سارے فیصلے، یہی تو وہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ جس کے ذریعے سے ایسے مسائل جو ثابت ہوں ان کو حکم قرآن سمجھا جاتا ہے، حکم قرآن کے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار ایسے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے اور اپنے گستاخوں کو مروایا، گستاخوں کو معاف بھی کیا، اور حق اپنا تھا، چاہا تو معاف کر دیا، چاہا تو مار لیا۔ لیکن آج کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے معاملے میں اس طرح کی باتوں کو آڑ بنا کر اپنی جو غیروں کے ساتھ دوستی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہر مومن کے دل کی حرارت ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا جرم سب کی بنیاد پر ہے، گالی کی بنیاد پر ہے، اگرچہ کافر بھی ہے، اگرچہ مرتد بھی ہے، یا پہلے ذمی تھا کافر بھی ہے، لیکن جو قتل کی بیس ہے وہ کفر و ارتداد نہیں ہے، قتل کی بیس اس کا گالی دینا ہے، اور اس بیس پر اس کی سزا کو حد کہا جائے گا، اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی، اس پر ضرور عمل کیا جاتا ہے اور اس کو نافذ کرنا حکومت پر فرض اور لازم ہوتا ہے۔ اگر تاخیر ہو تو جرم قرار پاتا ہے۔ اس واسطے 295 قانون تحفظ ناموس رسالت وہ قانون ہے کہ جو قرآن سے ماخوذ ہے اور جو نبی علیہ السلام کے فرمان سے ماخوذ ہے۔ اس سلسلہ میں امہ کی آواز جو بلند ہو رہی ہے اس میں آپ تمام حضرات کو برابر کا حصہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں جو اس کو چھیڑے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلہ میں سنی اتحاد کونسل کے زیر اہتمام انشاءاللہ یہ 27 دسمبر کو یہ جو آ رہا ہے پیر ہے میرا خیال، تو اس 27 دسمبر کو ایوان اقبال لاہور میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں تفصیلی مقالہ اس موضوع پر پیش کیا جائے گا انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو وہ دن آپ ناموس رسالت کے نام لگا دیں۔ تو 10 بجے سے پروگرام شروع ہوگا اور نماز عصر تک جاری رہے گا۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ تقریباً 3-4 گھنٹے کے خطاب میں یہ دلائل سارے بیان کریں گے، اور قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور ہر دور کے عاشقوں کا جو مذہب رہا ہے اور جتنے بھی منکرین ملحدین کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات پر وہ گفتگو مشتمل ہوگی۔ آپ تمام حضرات تحفظ ناموس رسالت سیمینار میں بھی شرکت کریں جو انشاءاللہ 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس موقع پر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔